رسوله النبي الأمي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہزار بار بشویم دهن ز مشک و گلاب هنوز نام تو گفتن کمال بی ادبی است. الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک و اصحابک سیدی یا جد الحسن والحسین. انتہائی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، جو نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل اور احسان ہے کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں اور کروڑوں درود سرور انبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات انور پر کہ جن کی توسل سے اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا. قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ یوسف 13واں پارہ اور 12 نمبر سورت ہے اور اس کی آخری آیت تلاوت کی ہے اور آخری آیت اس کی بنتی ہے 111 نمبر. اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ. لقد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا جب فرمائی تو لقد لگایا. عربی گرامر کے لحاظ سے قد کا معنی ہوتا ہے تحقیق اور قد سے پہلے اگر لام لگا دیا جائے لقد، لام کا معنی ہوتا ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. ڈبل تاکید اللہ نے لگائی اپنے کلام میں اور اللہ نے فرمایا شک نہیں کرنا. پھر اگر اللہ نے فرمایا لام لا، شک کی گنجائش نہیں ہے. آگے اللہ نے فرمایا قد، بالکل بھی شک نہیں کرنا. اس بات میں فی قصص جمع ہے قصہ کی.
یہ ضمیر ہے غائب جمع غائب کی، جو موجود نہیں ہے اس کی ضمیر ہے۔ قصہ قصص کہتے ہیں قصہ کی جمع، اور قصص اللہ نے فرمایا قصہ سے ہی شک نہیں کرنا ان کے قصوں کے بارے میں۔ سورہ یوسف ہے اور اس میں یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ قَصَصِهِمْ، بالکل بھی ان کے قصوں میں، ان کی باتوں میں اور ان کے واقعات میں شک نہیں کرنا۔ وہ کون ہے؟ فرمایا مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ، اور جو اللہ نے ان کے قصے بیان کیے ہیں، ان کی باتیں بیان کی ہیں، ان کے واقعات بیان کیے ہیں، یہ قصے جو ہیں پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی تورات، زبور اور انجیل کی۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو قصے میں نے بیان کیے ہیں، یہ جو واقعات بیان کیے ہیں، ان میں بالکل شک نہیں کرنا، اس وجہ سے کہ یہ قصے جو ہیں یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ پھر آگے لگا وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، یہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، ان کو میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ نے ان میں کوئی کنجوسی نہیں رکھی، اشارت بات نہیں کی۔ اللہ فرماتا ہے ان میں نے تفصیل بیان کی ہے، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، ان باتوں میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے اور ڈیٹیل موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُدًى، یہ سارا کچھ اللہ نے فرمایا وَهُدًى، یہ باتیں پڑھو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، ان باتوں کو چھیڑنا تمہارا کام ہے اور رحمت کی ضمانت میں اللہ دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا شک نہیں کرنا، قرآن میں یہ جو میں نے باتیں بیان کی ہیں، یہ جو قصے بیان کیے ہیں، یہ جو کہانیاں بیان کیے ہیں، یہ جو واقعات بیان کیے ہیں، یہ واقعات من گھڑت نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان کیے ہیں، اور یہ واقعات اس لیے بیان کیے ہیں کہ ان واقعات سے پچھلی کتابوں کی تصدیق ہوتی ہے، ان واقعات سے عبرۃ لأولی الالباب، عقل رکھنے والوں کے لیے بہت زیادہ عبرت بھی ہوتی ہے، وَهُدًى، اور انہی باتوں میں ہدایت بھی ہوتی ہے، وَرَحْمَةً، اور ان باتوں میں رحمت بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ذکر ایسے ہیں کہ ان ذکر کو، اذکار کو، ان قصوں کو، ان کہانیوں کو، ان واقعات کو مسجد میں چھیڑو گے تو مسجد میں رحمت ملے گی اور ہدایت ملے گی، گھر میں چھیڑو گے تو گھر میں بھی رحمت بھی ہوگی اور ہدایت بھی ہوگی، گلی محلہ کاروبار جس جگہ پر بھی یہ قصے چھیڑو گے جو اللہ ہمارے میں نے قرآن میں بیان کیے ہیں، ان قصوں سے تین چیزیں ملیں گی۔ پہلی چیز عبرت لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں عبرت ہوگی، اور جو مومنین ہیں فرمایا مومنین کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے اور اس میں رحمت بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کا قصہ اللہ فرمائے جن کے قصے چھیڑو تو ان کے قصوں سے ہدایت بھی ملتی ہے، رحمت بھی ملتی ہے اور عبرت بھی ملتی ہے۔ یوسف علیہ السلام جب تخت پر بیٹھے، کیونکہ سورہ یوسف میں نے شروع کی ہے، پچھلے جمعے پر جو میرا موضوع رہ گیا تھا انشاءاللہ اسی طرف آ رہا ہوں، اس کو بنیاد بنا کر۔ سورہ یوسف ہے 12ویں آیت اور 111 نمبر آیت ہے، 12ویں سورت ہے۔ یوسف علیہ السلام جب مصر کے تخت پر بیٹھے اور وقت کے بادشاہ بن گئے، اب رعایا آئی اور قوم کے لوگوں نے کہا یوسف ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ پر وزن زیادہ ہے، کام کا بوجھ زیادہ ہے، آپ
عزیز مصر بن گئے ہیں، تخت پر بیٹھ گئے ہیں، ایک اپنا بڑا وزیر مقرر کر لیا جس کو اس دور کے مطابق، آج کے دور کے مطابق وزیر اعظم کہتے ہیں. یعنی صدر اوپر ہوتا ہے اور وزیر اعظم اس کے نیچے ہوتا ہے، نظامت چلانے والا، نظام چلانے والا. تو یوسف علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ یوسف آپ نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، اللہ نے آپ کو صدارت عطا فرمائی ہے، حکومت عطا فرمائی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک اپنا وزیر مقرر کریں جو آپ کی مشاورت سے فیصلوں پر عمل درآمد کروائے سارے مصر پر پوری حکومت. یوسف علیہ السلام نے پوچھا کس کو وزیر اعظم بنائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ عزیز بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اور وزیر اعظم اللہ کے نبی بھی ہیں. اپنے اللہ سے پوچھیں، جو اللہ نے حکم دیا اس کو وزیر بنا دینا. یوسف علیہ السلام کمرے میں گئے اور جو ہی کمرے میں گئے اللہ کی بارگاہ میں 7 سجدے رکھ دیا. اللہ سے پوچھا میرے مالک یہ قوم مجھے کہتی ہے کہ وزیر بناؤ، بڑا وزیر بناؤ، وزارت عظمیٰ کا انتخاب کرو، یا اللہ میں کس کا انتخاب کروں؟ جب یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے اسی وقت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا اور جبریل نے عرض کی اے یوسف اللہ فرما رہا ہے کہ مصر شہر میں ایک لوہار ہے، لوہے کا کام کرنے والا اور مستری ہے، دیواریں تعمیر کرنے والا، اس کا بیٹا ہے فلاں، اس کا نام ہے، اس کو اپنی سلطنت کا بڑا وزیر مقرر کر دیجیے. اب یوسف علیہ السلام کے پاس جو لوگ آئے تھے وہ بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے قبیلوں کے لوگ تھے، اور آئے اس نیت سے پیش آئے کہ ہم میں سے کسی کا انتخاب ہو جائے. لیکن اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی، جب یوسف علیہ السلام باہر آئے اپنے حجرہ سے تشریف لائے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ وہاں فلاں جو مستری ہے اور درخان ہے اور لوہار ہے، اللہ نے اس کا جو بڑا بیٹا ہے اس کو بڑا وزیر مقرر کرنے کا مجھے حکم دیا. اب قوم ساری بگڑ گئی. انہوں نے کہا ہم سردار، ہم بڑے، اور ہمارے اوپر جو حکومت کرے گا وہ ایک مستری کا بیٹا اور ایک درخان کا بیٹا کرے گا. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اس کی سلیکشن میں نے نہیں کی، اللہ نے کی ہے، میرے رب کی منشا ہے، میرے رب کا حکم ہے. اب قبیلے کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ یوسف اپنے رب سے اتنا تو ہمیں پوچھ کر بتائیے اس کی وجہ کیا ہے، ہم تو چونکہ رب سے کلام نہیں کر سکتے، آپ تو نبی ہیں، جس طرح اللہ نے آپ کو اس کو وزیر بنانے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری طرف سے درخواست پیش کیجیے کہ یا اللہ بتا تو صحیح اس کمزور آدمی کو، ایک مزدور کے بیٹے کو، ایک مستری کے بیٹے کو تو نے وزیر اعظم بنانے کا حکم دیا ہے اور مصر کی بادشاہت دینے کا حکم دیا ہے، مولا یہ لوگ سوال کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. یوسف علیہ السلام نے کمرے میں تشریف لے گئے. جب کمرے میں گئے تو اللہ کے نبی پھر سجدے میں گئے اور اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی. سبحان اللہ، جب اللہ کی بارگاہ میں درخواست دی اللہ نے اسے رب جبریل کو بھیج دیا. اللہ نے فرمایا میرے یوسف یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں قبائل کے سردار کہ اس کمزور آدمی کے بیٹے کو میں نے تخت دینے کا حکم کیوں دیا ہے، کیوں فیصلہ فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا یوسف کیا تجھے وقت وہ بھول گیا ہے جب مصر کے تخت پر بیٹھے ہوئے عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے تیری ذات پر حملہ کیا تھا، تیری عزت پر ڈاکہ ڈالا تھا، تجھے 7 کمروں میں لے گئی، 7 تانے لگا دیے. جب اس نے تیری عزت پر، تیری غیرت پر حملہ ڈالنا چاہا، تیرا گریبان پکڑنا چاہا، تم سب کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، تو نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ نے دروازے بھی کھول دیے، اللہ نے تالے بھی کھول دیے. زلیخا کے ہاتھوں سے بچ کر جب یوسف تو واپس آیا زلیخا نے تجھ پر تہمت لگا دی. زلیخا کی یہ ساری بات اللہ نے جبریل کے ذریعے بتائی کہ اس کو میں نے وزیر اعظم کیوں بنانے کا حکم دیا. اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. مولا اگلی بار اللہ نے فرمایا جب سارے مصر کے لوگ تیرے خلاف ہو گئے تو تجھے یاد ہے ایک پگوڑے میں بچہ تھا جس نے تیری
وزیر تیرے خلاف ہو گئے، عزیز مصر تیرے خلاف ہو گیا، انہوں نے تجھے رسوا کرنے کا ارادہ کر لیا، تو ایک بچہ تھا اس مصر شہر میں، معصوم بچہ تھا، من کان فی المہد، ابھی وہ پگوڑے میں تھا، یوسف اس بچے نے تیری عزت عظمت اور حرمت کی گواہی دی تھی۔ مولا یہ ساری بات یاد ہے، اللہ نے فرمایا تو جانتا ہے یوسف کہ وہی بچہ ہے مصری کا بچہ جس نے تیری عزت کے لیے گواہی دی، جو نبی کی عزت کے لیے لڑتا ہے، جو نبی کی عزت پر پہرا دیتا ہے، جو نبی کی عزت پر ڈٹ جاتا ہے، اللہ اسے وزارت کی کرسی عطا فرماتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جب باہر نکلے تو اپنی قوم سے فرمایا اس لکڑہارے اور اس مستری اور مزدور کے بچے کو میں نے بڑی وزارت دینے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ جب تیری عزت پر حملہ ہوا تھا ساری کائنات تیری دشمن بن گئی تھی، یہ معصوم بچہ تھا جس نے کہا تھا کہ یوسف کی قمیض اگر سامنے سے پھٹی ہے تو یوسف مجرم ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا مجرم ہے، اور تیری قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ یہ تو کسی کی عقل میں بات نہیں تھی، یہ معصوم بچہ تھا جس کی عقل میں یہ بات آئی تھی۔ اس ایک بات کی وجہ سے اللہ نے اس کو بڑی وزارت دینے کا اعلان فرمایا۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ بڑی وزارت کے قابل ہوتا ہی کوئی ہے جو اللہ کی نبی کی عزت پر ڈٹ جائے، اللہ کی نبی کی عزت پر پہرا دینے والا۔ اب آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی، یہ واقعہ میں نے ضمن آپ کو سنا دیا، یوسف علیہ السلام، چونکہ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ شک نہیں کرنا، یہ جو واقعات میں نے قرآن میں بیان کیے ہیں، یہ جو تذکرے میں نے قرآن میں کیے ہیں، یہ جو باتیں میں نے ان لوگوں کی قصے بیان کیے ہیں قرآن میں، ان میں تین چیزیں ملتی ہیں۔ ان کا ذکر کرو گے گھر میں کرو یا مسجد میں، کاروبار والی جگہ پر کرو یا گلی میں چلتے ہوئے کرو، اللہ فرماتا ہے جب بھی یہ تین چیزیں تم چھیڑو گے، ان کا ذکر چھیڑو گے، میں تمہیں تین چیزیں عطا فرماؤں گا۔ پہلی چیز اللہ فرماتا ہے لَعِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جب یہ چیزیں چھیڑو گے تو تمہارے لیے ان میں عبرت ہوگی۔ دوسری چیز وَهُدًى، اور ان میں تمہارے لیے ہدایت ہوگی، وَرَحْمَةً، اور ان میں تمہارے لیے رحمت ہوگی۔ اب ہم نے قصہ یوسف علیہ السلام کی جو آیت ہے سورہ یوسف میں 111 نمبر آیت تھی، اب اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ مولا وہ لوگ کون ہیں؟ کیا نبی ہیں؟ نبیوں کا قصہ چھیڑے تو ہمیں ہدایت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی اور عبرت بھی ملے گی؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، نبیوں کا قصہ چھیڑنے سے رحمت ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے، لیکن عبرت نہیں ملتی ہے۔ عبرت کس سے ملتی ہے؟ عبرت تو پوری چیز سے ملتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان قصوں کو چھیڑو، ان قصوں کو چھیڑنے کی وجہ سے اللہ تمہیں ہدایت بھی دے گا، اللہ تمہیں رحمت بھی دے گا اور اللہ تمہیں عبرت بھی عطا فرمائے گا۔ ان کا ذکر چھیڑو۔ اللہ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میرے ابراہیم کا ذکر چھیڑو، اس ذکر کی برکت کی وجہ سے اللہ تمہیں ہدایت بھی عطا فرمائے گا اور رحمت بھی عطا فرمائے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل کا ذکر چھیڑو، اسماعیل کے ذکر میں رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ادریس کا یہ سارا قرآن پڑھا، ادریس کا ذکر چھیڑو، ہونا ملے گا کیا؟ اللہ رسولہ میں نے بتا دیا ہے لَعِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہوگی، اور جو مومنین ہیں ان کے لیے ہدایت بھی ہوگی اور رحمت بھی ہوگی۔ پھر اللہ نے فرمایا بولا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اللہ فرمایا مریم کو یاد کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اللہ فرمایا عیسیٰ کی ماں کا ذکر کیجئے۔ کیا فرمایا؟ عیسیٰ کی ماں کا ذکر کیجئے۔ عیسیٰ کی ماں، اس کا ذکر کرنے سے رحمت بھی ملتی ہے، ہدایت بھی ملتی ہے، برکت بھی ملتی ہے، نبیوں کا ذکر کرنے سے عبرت بھی ملتی ہے، رحمت بھی ملتی ہے، ہدایت بھی ملتی ہے۔ مولا وہ پہلے نبی تھے، ان کے ذکر سے ہدایت اور برکت ملتی ہے، نبیوں کا ذکر ہدایت اور برکت دیتا
نبیوں کا ذکر برکت اور ہدایت دیتا ہے، رحمت اور ہدایت دیتا ہے۔ جو نبیوں کا ذکر اتنی برکتیں دیتا ہے، تو جو نبیوں کا سردار ہے اس کا ذکر اتنی برکتیں دیتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ذکر کیجئے عیسیٰ کی ماں کا۔ عیسیٰ کی ماں اتنی برکت دیتی ہے۔ فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم کا ذکر کیجئے۔ مولا کس لیے؟ فرمایا ہدایت اور رحمت ملے گی۔ مریم کا ذکر، عیسیٰ کی ماں کا ذکر اگر برکت اور ہدایت دیتا ہے تو نبی کی بیٹی فاطمہ کا ذکر کتنی برکت اور ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یاد کیجئے اور ہدایت لیجئے۔ اب اللہ سے پوچھا، مولا بتا تو صحیح وہ کون سے لوگ ہیں جن کا ذکر ہدایت دیتا ہے اور رحمت دیتا ہے، اور کون سے لوگ ہیں جن کا ذکر عبرت دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ نے فرمایا میں بتاتا ہوں کس کو عبرت ملتی ہے، کس سے ہدایت ملتی ہے، اور کس سے برکتیں ملتی ہیں اور رحمت ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تم آدم کا ذکر کرو گے، تو آدم کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ فرمایا آدم کا ذکر کرو گے، آدم کا ذکر کرنے سے تمہیں ہدایت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی۔ مولا عبرت کہاں سے ملے گی؟ فرمایا جب بھی آدم کا ذکر ہوگا ساتھ شیطان کا بھی ذکر ہوگا۔ تم آدم کا ذکر کرو گے تو ہدایت اور رحمت ملے گی، اور جب تم شیطان کا ذکر کرو گے تو تمہیں شیطان سے عبرت ملے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کا ذکر کیجئے۔ مولا موسیٰ کا ذکر، فرمایا موسیٰ کے ذکر میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ جب موسیٰ کا ذکر چھڑے گا ساتھ فرعون کا ذکر آئے گا۔ فرمایا موسیٰ کا ذکر جس طریقے سے رحمت اور برکت دے گا اور ہدایت دے گا، اسی طریقے سے فرعون کا ذکر تمہیں عبرت دے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کا ذکر کیجئے، اس سے ہدایت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی۔ فرمایا جب بھی تم ابراہیم کا ذکر چھیڑو گے، ابراہیم کا ذکر چھیڑنے کے ساتھ ساتھ ہی تم نمرود کا بھی ذکر کرو گے۔ ابراہیم کا ذکر تمہیں برکت اور رحمت دے گا، اور نمرود کا ذکر جو تمہیں عبرت دے گا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں، مولا اب ایک طرف تو فرما رہا ہے حسین کا ذکر کیجئے، نبیوں کا ذکر کیا، ہدایت ملی، رحمت ملی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، ہدایت ملی، رحمت ملی۔ اب مولا تیری بارگاہ میں ہمارا سوال ہے کہ حسین کا ذکر کریں، ہدایت ملتی ہے چونکہ وہ ہادی ہے، حسین کا ذکر کریں رحمت ملتی ہے، کس وجہ سے؟ کہ رحمت للعالمین کے ذکر کا ٹکڑا ہے۔ مولا پھر کی عبرت کیا ہے؟ فرمایا جب تم ذکر حسین چھیڑو گے، جس گھر میں ذکر حسین ہوگا اس گھر میں رحمت بھی آئے گی، جس گھر میں ذکر حسین ہوگا اس گھر میں برکت بھی آئے گی، جس گھر میں ذکر حسین ہوگا اس گھر میں ہدایت بھی آئے گی۔ فرمایا جس گھر میں حسین کی برکت کی وجہ سے رحمت بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی، ہدایت بھی آئے گی، اسی گھر میں جہاں ذکر حسین ہوگا وہاں یزید کا بھی ذکر ہوگا۔ یزید کا ذکر کرو گے تو تمہیں عبرت حاصل ہوگی، کیونکہ حسین کا نام باعث برکت ہے، حسین کا نام باعث تبرک ہے، حسین کا نام مصطفیٰ کریم نے فرمایا لوگوں یہ میری اولاد ہے، یہ کشتی نوح ہے، ان کے دامن سے لپٹ جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں ان کی عزت و عظمت کی قسمیں کھائی ہیں، اللہ نے قرآن میں ان کی طہارت کی قسمیں کھائی ہیں۔ لوگوں آ جاؤ اپنا دامن ان کے ساتھ وابستہ کر لو، اللہ تمہیں رحمت بھی عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں ہدایت بھی عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں برکتیں بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ کریم تمہیں صراط مستقیم بھی عطا فرمائے گا۔ یہ حسین ہے، ان باتوں میں اتنی رحمت ہے، ان کے ذکر میں اللہ کیا فرما رہا ہے، ان کے ذکر میں اتنی رحمت اور برکت ہے۔ ایمان سے بتائیے جن کا ذکر کرنا اتنی رحمت اور برکت دیتا ہے ان کو وجود کتنی رحمت اور برکت ہوگا۔ پچھلے جمعہ پر چند باتیں رہ گئی تھیں، میں ان کو ان کے ساتھ لے رکھتا ہوں۔ پچھلے جمعہ پر ہمارا موضوع تھا مینا والے اور کربلا والے، بس وقت ہو گیا اختصار کے ساتھ آخری باتیں بس آپ کی بارگاہ میں انشاءاللہ۔ مینا اور کربلا میں فرق کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے مینا والے وہ ہیں جو کعبہ کی دیواریں
اٹھاتے ہیں، اور کربلا والے وہ ہیں جو کعبے کی عزت بڑھاتے ہیں۔ فَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اسماعیل اور ابراہیم وہ ہیں جو کعبے کی دیواریں اٹھاتے ہیں۔ اور یہ کون ہیں؟ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، وہ کعبہ کی دیواریں اٹھانے والے ہیں، وہ بنا والے ہیں، یہ کعبے کی عزت بڑھانے والے ہیں، جو یہ کربلا والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، مولا تیرا گھر میں نے بنا دیا، گھر تیرا بنانے کے بعد اب تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مولا مجھ کو اور میری ذریت کو پلیتی سے دور کر دے، ہم سے پلیتی کو دور فرما۔ یہ وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا ہم سے پلیتی کو دور فرما۔ اور یہ کربلا والے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے محبوب تیری اولاد وہ ہے جن سے میں نے پلیتی کو دور فرما دیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ہر شے وہ پلید ہے جو تیری اولاد سے دور ہو گئی، ہر شے وہ پلید ہے جو تیری اولاد سے، تیری عطرت سے اور تیری اہل بیت سے جو چیز جڑ گئی، اللہ نے فرمایا میں اس کو پاک کر دیتا ہوں، اور جو ان سے دور ہو گئی اللہ نے فرمایا پلیدی اور ناکامیاں ان کا بدر بن جاتی ہے۔ لَعِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ انہیں عبرت کا نشان قرار دیتا ہے جو نبی اور نبی کی اولاد کے مقابلے میں آتی ہے۔ اور بنا والے کون ہیں؟ جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، مولا ہمیں بخش دے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا دعا مانگے؟ مولا ہمیں بخش دے۔ میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بھی قربانیاں پیش کی اللہ کی بارگاہ میں، انہوں نے بھی قربانیاں پیش کی، وہ بھی نبی کی اولاد، یہ بھی نبی کی اولاد، وہ خود نبی، وہ نبی خلیل اللہ، یہ نبی حبیب اللہ، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں، مولا ہمیں بخش دے، مولا ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تمہارا وہ ملاد والے ہیں، قربانیاں دینے والے ہیں، میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، وہ نبی ابراہیم اپنی امت کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتا ہے۔ لوگوں جو میرے محبوب کی اولاد سے محبت کرے گا، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میرے محبوب کی اولاد سے محبت کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے سارے گناہ بخش دینا ہے رب کا کام ہے۔ وہ نبی دعائیں مانگ کر گناہ بخشوا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے نہیں، تم میری بارگاہ میں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف میرے محبوب کی آل کے ساتھ جڑ جاؤ، میرے محبوب کی اولاد کے قدموں میں آ جاؤ، ان کے قدموں میں آنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تمہیں بخش بھی دے گا اور تمہیں مغفرت بھی فرما دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کیا اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کیا، مولا تیرا شکر ادا کرتا ہوں، مولا تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور ہمیں شکر کرنے والا بنا دے اپنی بارگاہ میں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم وہ ہے جو قرآن میں میری بارگاہ میں ان سے شکر مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم میرے مصطفیٰ اور میری مصطفیٰ کی اولاد سے تم محبت کر دو، جب قیامت کا دن آئے گا سیدہ کائنات کی سواری گزرے گی، ساری کائنات انبیاء آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی ہر نسل بنی آدم کو ہوگا سیدہ فاطمہ الزہرا کی سواری آ رہی ہے، ادب کے ساتھ اپنی نظریں جھکا لو، سیدہ کائنات تشریف لا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب فاطمہ کی سواری آئے گی تم دنیا میں مجھ سے میرا شکر مانگا کرتے تھے، میرے محبوب کی اولاد سے محبت کرنے والوں، قیامت والے دن میں اس بدلے میں جو تم نے میرے محبوب کی اولاد سے محبت کی میں اللہ تمہارا شکر ادا کروں گا۔ ساری کائنات اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور اللہ سے شکر مانگتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو میرے محبوب کی اولاد کے ساتھ جڑ گئے اور میرے محبوب کی اولاد کے ساتھ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی اولاد سے محبت نہیں کرنی، مودت کرنی ہے۔ مولا یہ محبت کیا کرنی ہے؟ فرمایا محبت وہ ہوتی ہے جس کے بغیر نہ رہا جا سکے،
تڑپتی نہیں ہے، جان دے دیتے ہیں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. فرمایا میرے محبوب کی اولاد سے محبت نہیں کرنی، محبت اس سے ہوتی ہے جس کے بغیر رہا نہ جا سکے. مودت اس سے ہوتی ہے کہ جس سے دور ہو تو بندہ طرف طرف کر جان دیتے ہیں. میرے محبوب کی اولاد سے محبت کرنی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن کریم میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں. بس آخری ایک بات میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں کہ مینا اور کربلا میں فرق کیا ہے. مینا والے جو کہ ایک مہینہ قربانی کا ہے اور شاید اس کا آخری جمعہ ہے یا انجم صاحب اللہ بھی شاید آئے گا. اگلا جمعہ بار اگلا جمعہ بھی آیا تو ہم انشاءاللہ تذکرہ اولاد مصطفیٰ ہی کریں گے. اللہ کی عزت کی قسم جو مصطفیٰ کریم کی اولاد کا تذکرہ کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. جو اولاد مصطفیٰ کا تذکرہ کرتا ہے اللہ اس گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. جو اولاد مصطفیٰ کا تذکرہ کرتا ہے اللہ فرماتا ہے لقد فی قصصہم، ان کے ذکر میں میں نے عبرت رکھی ہے، ان کے ذکر میں رحمت رکھی ہے، ان کے ذکر میں نے ہدایت رکھی ہے. اولاد مصطفیٰ کا ذکر ہدایت بھی دیتا ہے، رحمت بھی دیتا ہے، برکت بھی دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان کے ساتھ محبت کرنا تمہارا کام ہے، ساری زندگی کے گناہوں کو بخش دینا میں رب کا کام ہے. اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے ان کا ذکر کیوں زندہ ہے. مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. یزید کے ارادے، وہ تخت جس کے لیے یزید نے کتنے جتن کیے، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دور ہے. یزید جس تخت کو بچانا چاہتا تھا وہ تخت اللہ فرماتا ہے میں نے حسین کے قدموں میں رکھ دیے ہیں سارے. اللہ فرماتا ہے اس لیے ان سے محبت کا میں نے کہا ہے کہ میرے محبوب کی اولاد سے محبت کرو. کہ جب دین پر جان کی قربانی کا وقت آیا میرے محبوب کی اولاد نے جان کی قربانی پیش کی. جب مال دینے کا وقت آیا اولاد مصطفیٰ نے مال پیش کیا. جب اولاد قربان پہ کرنے کا وقت آیا محبوب کی اولاد نے اولاد کی قربانی پیش کر دی. ابراہیم علیہ السلام نے کربلا میدان مینا میں قربانی پیش کی تھی. اکیلے تھے، جس کی قربانی کی وہ کتنے تھے؟ اکیلا اسرائیل تھا. مینا والا وہ ہے جو میدان مینا میں اکیلا تھا. کربلا والے وہ ہیں جو اکیلے نہیں 72 گئے تھے. یہ فرق ہے مینا اور کربلا میں. بس آخری آج اس موضوع کی باتیں ہیں. مینا والا وہ ہے جو اپنے گھر سے کھاتا پیتا کیا تھا. اسماعیل علیہ السلام کھا پی کر گئے تھے گھر سے. اور کربلا والے وہ ہیں جو کتنے کتنے دنوں کے پیاسے کربلا میں پہنچے. 2 شعبان کو یہ قافلہ نکلا ہے مکہ سے مدینہ سے. 2 شعبان کو 2 شعبان سے لے کر 2 محرم کو یہ کربلا میں پہنچا ہے. 2 شعبان سے 2 محرم تک شعبان، رمضان، شوال، ذوالحج، ذوالحج اور محرم 6 مہینے سفر کیا ہے. کربلا والوں نے کتنا سفر کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ 6 مہینے. اور حضرت علی اصغر کی عمر پتہ کتنی تھی جب میدان کربلا میں شہید ہوئے؟ 6 مہینے. 2 دن کے علی اصغر تھے جب یہ قافلہ مدینہ سے نکلا. مدینہ سے مکہ، پھر مکہ سے شام اور کربلا نکلا. مینا والے وہ تھے فرمایا جو اپنے گھر سے کھا پی کر گئے تھے. کربلا والے وہ تھے جن کا 6 مہینے کا بھی پیاسا تھا. فرق کربلا اور مینا. یہ ساری آیات میرے پاس موجود ہیں. آیات نہیں پڑھا چکے، وقت ہو چکا ہے. مینا والے وہ ہیں جن کی ماں کو پتہ تھا میرا بیٹا دعوت پر جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ میرا بیٹا دعوت پر جا رہا ہے. مینا والے ہیں یہ کہ قربانی کے لیے ہیں لیکن ماں گھر میں تسلی میں تھی بیٹا دعوت پر جا رہا ہے. یہ کربلا والے ہیں جن کی ہر ماں کو پتہ تھا بیٹا دعوت پر نہیں شہادت کے لیے جا رہا ہے. فرق ہے. مینا والے کی ماں کو پتہ تھا دعوت سے بیٹا شام کو گھر واپس آ جائے گا. مینا والے کی ماں کو پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا؟ پتہ تھا بیٹا جا رہا ہے دعوت سے واپس آئے گا. اللہ کی عزت کی قسم کربلا کی ہر ماں کو پتہ تھا جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آئے گا، اس کے کٹ کر ٹکڑے واپس آئے گا. یہ فرق ہے. مینا والے سے مینا والا باپ سے کہتا تھا بابا میری محبت میں کہیں تمہارے قدم ڈگمگا نہ جائے، کہیں تمہارے جسم لرزش نہ آ جائے. بابا آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے. بیٹے جوان بیٹی کی میت کو تڑپتا ہوا دیکھ کر، بھڑکتا ہوا دیکھ کر، جوان بیٹے کا خون دیکھ کر کہیں بابا آپ کا
والے تھے، اور کربلا والے وہ تھے جو آنکھوں پر پٹی نہیں تھی، جوان 18 سال کے بچے کی ایک ایک بوٹی چن کر اپنی چادر میں اکٹھی کر رہا تھا۔ کربلا میں فرق تھا۔ مینا والے کی ہاجرہ گھر میں تھی۔ یہ بڑی مشکل بات ہے۔ مینا والے جب قربانی کے لیے گئے اللہ کی بارگاہ میں تو ہاجرہ گھر کی نہیں تھی، باپردہ تھی۔ کربلا والوں کی زینب گھر میں نہیں تھی، کربلا والوں کی زینب میدان میں کھڑی تھی۔ وہ زینب جس کا حیا علی شیر خدا خود فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ کائنات کی جب وصال ہوا، جب وفات ہوئی، سیدہ کائنات نے فرمایا علی جب بھی گھر میں داخل ہونا قرآن کی 3 آیات دروازے پر پڑھنا۔ مولا کائنات نے پوچھا فاطمہ ہو کس لیے؟ فرمایا میری بیٹی جوان ہے، علی تیری بیٹی جوان ہے، اتنی حیا والی بیٹی ہے، ساری زندگی علی تیرے سامنے یہ نہیں آئی جو بابا کے سامنے آنے سے شرماتی ہے۔ میرے جانے کے بعد میری بیٹی جس حال میں بھی بیٹھی ہوگی، علی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کے قرآن کی 3 آیتیں پڑھنا تاکہ میری بیٹی اتنی حیا والی ہے اپنے آپ کو سنبھال لے۔ جو علی سے بھی حیا کرے وہ زینب ہے، اور کربلا میں وہ سیدہ زینب یزید بدبخت لعین اور پلیت کے دربار میں اعلان کر رہی ہے لوگوں ہے کوئی میرے گلے کی رسیاں کھولنے والا؟ زینب کی ظہر کی نماز قضا ہو رہی ہے، لوگوں میں وہ زینب ہوں جس کی نماز اور جس کی تہجد کربلا کے میدان میں نے بھائی کے لاشاں کٹتے دیکھا، میں نے اولاد محمد کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، میں نے عباس کے بازو کٹتے ہوئے دیکھے، میں نے اولاد محمد کی لاشوں پر گھوڑے ناچتے دیکھے، میں نے علی اصغر کا جگر چھلنی ہوتے دیکھا۔ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی زینب کا ایک تہجد کا سجدہ بھی قضا نہیں ہوا۔ لوگوں ہے کوئی آج وہی زینب ہے جو کربلا میں اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود ایک تہجد قضا نہیں کرتی۔ آج اسی زینب کے گھر میں رسیاں باندھی ہوئی ہیں۔ آج ہے کوئی مدینے کی طرف منہ کر کے کہا بابا اے میرے نانا جان آج آپ کی امت میں سے ہے کوئی میری مدد کرنے والا، میرے گلے کی رسیاں کھولے۔ آج زینب سجدہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والی۔ یہ فرق تھا کربلا والوں میں اور مینا والوں میں۔ مینا والوں کی ماں چار دیواری کے اندر تھی اور سیدہ زینب بھائی کے لاش کے ٹکڑے اکٹھے کر رہی تھی۔ جب امام علی مقام کو سر کو نیزے پر چڑھایا گیا تو اس وقت سیدہ زینب نے ایک نوحہ پڑھا تھا، واہ محمدہ واہ محمدہ ہے یہ ظلم اور تو عالم کا مقتدا، امت نے مجھے لوٹ لیا واہ محمدہ۔ اے نانا جان دیکھیے یہ حسین ہے، ھذا حسین بالعرا، یہ دیکھیے یہ حسین کی بارات آ رہی ہے، مزمل الدماء یہ آج کے دن کا دلہا، اس نے اپنی ہی خون کی سرخ چادر اپنے اوپر زیب تن کی ہوئی ہے، مقطع الاعداء۔ دیکھیے بابا جان اے نانا جان مدینے سے نظر کرم فرمائیے، یہ آپ کا حسین ہے جس کی بات ہے، جس کے سر پر اپنے خون کی چادر ہے اور اس کے تن میں اپنی ہی بوٹیوں کا ہار ہے، مقطع الاعداء مزمل الدماء تصفی علیہ الریا۔ بابا جان دیکھئے یہ یزیدی بدبختوں نے آپ کے حسین، وہ حسین جس کے ہونٹوں کے آپ بوسے لیتے تھے، وہ حسین جس کی گردن کو آپ چوما کرتے تھے، وہ حسین جس کو آپ کندھوں پر سواری کرایا کرتے تھے، وہ حسین جس کو فاطمہ نے اتنا دودھ نہیں پلایا، مصطفیٰ جتنا آپ نے اپنا گواب چسوایا ہے، یہ حسین ہے اس کی لاش کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ آج دشمنوں نے ان کے بدن سے کپڑے بھی اتار لیے ہیں، تصویر علیہ الریا۔ آج ہوا کو ترس آیا ہے، ہوا آندھی میں بدلی ہے اور مٹی نے اپنی چادر پہنا کر حسین کے جسم کو لپیٹ لیا ہے۔ دوستو یہ کربلا والے ہیں، خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کریم نے فرمایا لوگوں میری اولاد سے محبت کر لو، یہ کشتی نوح ہے جو بیٹھ جائے گا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی، جو ان کے ساتھ جڑ جائے گا اسے رحمت ملے گی، اسے ہدایت ملے گی، اسے برکت ملے گی۔ جو مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ میرے حسن اور حسین سے محبت کر لے، جو اللہ کی جنت چاہتا ہے وہ حسن اور حسین سے محبت کر لے، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے وہ میرے حسن اور حسین سے محبت کر لے۔ اللہ کریم ہمیں ان پاکیزہ نفوس کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا سنت